اس سے آگے سورہ کہف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلی آیت ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب نازل فرمائی اور وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اس قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، اس قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ 1500 برس پہلے جو حضور کے دل پر اترا، آج تک یہ بات ثابت ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یوٹیوب پر جائیں، شبان میڈیا نام کا ایک چینل ہے، محمد عبداللہ نام کا ایک شخص جو پہلے عیسائی تھا، صرف عیسائی نہیں بلکہ ایک پادری تھا۔ کام کیا تھا؟ مسلمانوں کو علماء سے متنفر کرنا ہے تاکہ مسلمان دین سے متنفر ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا پروگرام یہ تھا ہی نہیں کہ ہم نے عیسائی بنانا ہے، پروگرام یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا ہے، ان کے دین سے متنفر کرنا ہے۔ کہتا ہم اس پر کام کرتے رہے اور کئی انداز سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تقریباً نصف گھنٹے سے قریب کا، اس کا نصف گھنٹے کے کم یا تھوڑا سا زیادہ اس کا انٹرویو ہے۔ اب اس کا نام محمد عبداللہ ہے۔ کہتا ہے ہمارا کام ہی یہ تھا اور اس پر بڑی ورکنگ تھی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی ممالک میں اس کو سفر کروائے گئے، مشنری اداروں کے تحت کئی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں گیا، خوب محنت کی۔ اب کام کیا ہے؟ پاکستان میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو علماء کے خلاف، دین کے خلاف، دین سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ کہتے ایک بندہ مجھے مل گیا، بڑے کام کا تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اور بڑا اس سے رسوخ والا تھا، لوگ اس کی بات سنتے تھے۔ میں نے کہا اس کو قابو کرتے ہیں۔ یہ ایک بندہ قابو آ گیا، اس کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں سارے قابو آ جائیں۔ کہتے میں نے اس کو مختلف کتابیں دینی شروع کر دیں، اسلام سے دور کرنے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے، ذہن میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد جب میں گیا اس کے پاس کتابیں لینے کے لیے، وہ کہنے لگا میں ان کتابوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، اگر کسی کتاب میں کسی نے غلط لکھا تو غلطی اس کی ہے، میں ذمہ دار ہوں کلام الہی کا۔ میرے سامنے قرآن کی بات کرو، میرے قرآن کے متعلق دعویٰ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے، یہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں۔ کہتا میں نے کہا اگر قرآن میں تمہیں میں تضاد تلاش کر دوں، کوئی کجی تلاش کر دوں، عیب تلاش کر دوں، عیسائی ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہو جاؤں گا۔ کہتا میں بڑا خوش ہو گیا کہ اب یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کہتا میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا پارہ پڑھتا گیا، سمجھ کر، غور و فکر کر کے مجھے ایک جگہ پہ لگا یہاں پہ یہ ایک عیب ہے، لیکن جب میں اگلے پارے پہ پہنچا تو اس کا جواب آ گیا۔ پھر آگے چلا، پھر مجھے لگا ایک عیب ہے، اگلے پارے پہ پہنچا تو اس کا بھی جواب آ گیا۔ پھر اگلے پارے پہ گیا تو پھر وہاں لگا، کہتے کرتے کرتے 25 پارے پڑھ لیے، مجھے عیب نہیں ملا۔ کئی مہینے پڑھا قرآن کو، عیب نہیں ملا، بالآخر تھک کر رکھ دیا قرآن۔ ایک دن پھر کھولا، سورہ بقرہ میرے سامنے کھلی تھی، کھولا، سامنے لکھی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہ قرآن بھی اللہ نے 1500 سال پہلے کہا ہے، بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ کہتا میں نے جب یہ آیت پڑھی میں نے کہا نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی، ایسے تو نہیں لکھا ہو سکتا۔ کہتا پھر میں نے غور کیا، اس کی بیوی وہ بھی اس کے مشن میں ساتھ تھی، اس نے کہا یہی لکھا ہوا ہے۔ یہ کہنے لگا تو مسلمانوں کی کتاب میں اس کا مطلب ہے ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے میرا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کتاب کا حصہ۔ کہتے میں نے کہا اچھا، ان کو پتا چل گیا مسلمانوں کو کہ عیسائی، یہودی ان کے لوگوں کو اسلام سے بیزار کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایڈیٹنگ کر دی ہے، اس میں نئی آیت ڈال دی ہے۔ کہتے میں نے کہا بس یہ زبردست موقع مل گیا، اب یہی آیت جو مسلمانوں نے یہاں ایڈ کی ہے، نئی آیت گھڑ کر ڈالی ہے، اسی سے میں ثابت کروں گا یہ کلام الہی نہیں، یہ گھڑا ہوا کلام ہے، کیونکہ ہم ان کے خلاف کام کر رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے ایڈیٹنگ کر دی اور نئی آیت اس میں ایڈ کر دی، شامل کر دی۔ کہتے میں نے اپنے سارے مشنری اداروں سے رابطہ کیا، میں نے کہا جی اس آیت کو چیک کریں، مجھے لگتا ہے یہ آیت کو ایڈ کیا گیا، پرانے نسخوں میں نہیں ہے۔ کہتے تحقیق شروع ہوگی۔ ان کا مرکز آسٹریلیا میں تھا، جس مشنری ادارے کے ساتھ یہ وابستہ ہے، کہتا آسٹریلیا تک یہ میسج چلا گیا، اس کا سسر بھی عیسائی تھا اور وہ بھی مشن کا حصہ تھا۔ کہتا اس نے بھی بڑا کام کیا، اس پر کئی ماہ تحقیق ہوتی رہی کہ اس آیت کو دیکھا جائے پرانے نسخوں میں ہے کہ نہیں۔ کہتے ایک دن سسر کا فون آیا کہ تحقیق مکمل ہو چکی، میں بڑا خوش کہ اب دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا اور ہم ثابت کریں گے کہ مسلمانوں نے قرآن میں ایڈیٹنگ کی ہے اور قرآن یہ غلط ہے، اللہ کا کلام نہیں، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ میں بڑا خوش تھا کہ اب صبح جواب آئے گا۔
گا؟ کہتا میں نے پوچھا سوسر سے کیا جواب آیا؟ کہتا جواب یہ آیا ہم نے سارے عربی عیسائی علماء یعنی عیسائیوں میں جو عربی علماء ہے ان سب کو اس ریسرچ پر لگایا، سارے عالم عیسائیت کے عیسائیوں نے چیک کیا ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس سینکڑوں سال پرانے جو قلمی نسخے تھے قرآن کے ان میں ایک لفظ بھی ایڈ نہیں ہوا۔ مسلمان صحیح کہتے ہیں، آج جو قرآن پڑھا جا رہا ہے 1500 سال پہلے بھی یہی قرآن تھا۔ کہتے میں نے کہا اس کا مطلب پھر ہم جھوٹے ہیں مسلمان سچے ہیں؟ کہتے میں بھی سوچ رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی اگر ایسے ہے تو بس مجھے سچا خدا مل گیا، مجھے سچا دین مل گیا، مجھے سچا نبی مل گیا۔ اپنے بچے کو کہنے لگی وہ اسکول کی کتاب لے کر آؤ، نکالو مسلمانوں کا کلمہ کیا ہے۔ اس نے نکالا، کہتے میری بیوی میرے منع کرنے کے باوجود میرے سامنے پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، بیوی نے کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، محمد عبداللہ اب اس کا نام ہے، یوٹیوب پر اس کا انٹرویو موجود ہے، ضرور سنیے گا۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر سمجھ میں آ گیا اور اس پر تحقیق کرنے کے بعد سمجھ میں آ گیا قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، کمی ہے تو ہم میں ہے، کجیاں ہیں تو ہم میں ہیں، خطائیں ہیں تو ہم میں ہیں۔ ہمارا قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔